السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان، جس میں حضرت نے ان مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے جو بجائے اپنی نفس کی فکر کرنے کے مسلمانوں کے اعمال پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے آپ اس کو عمل کی نیت سے گوش گزار فرمائیں گے۔ ہاں، اگر ویڈیو اچھی لگے شیئر کرے، لائک کرے اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلام فیکٹ آفیشیل ٹیوب کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ یہ جتنی بھی خرابیاں ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں، تو جب بھی چار مسلمان بیٹھتے ہیں کسی بھی جگہ، تو بیٹھ کر تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو مسلمانوں کے اندر بڑے خراب اعمال پیدا ہو گئے، مسلمان یوں کرتے ہیں، مسلمان یوں کرتے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہیں، مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں، مسلمانوں کے اندر کرپشن اتنا ہے، مسلمانوں کے اندر بددیانتی اتنی ہے، مسلمانوں میں افتراق اتنا ہے، مسلمانوں میں پھوٹ اتنی ہے۔ ہر جگہ ہر مجلس میں یہ ذکر نظر آئے گا۔ جہاں چار آدمی بیٹھے اور امت کے معاملات پر غور کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا تو بس تنقید شروع ہو گئی کہ بھائی لوگ تو یوں کرتے ہیں، لوگ تو یوں کرتے ہیں، لوگ تو یوں کرتے ہیں۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو بیٹھ کر کی، اس کے بعد ہر ایک اپنے گھر چلا گیا، اور جانے کے بعد جو زندگی جس طرح پہلے گزر رہی تھی اسی طرح پھر گزرنی شروع ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری گفتگو بجائے اس کے کہ اس سے کوئی اصلاح کا راستہ نکلتا، کوئی بہتری کی راہ پیدا ہوتی، اور الٹا اس سے فضا خراب ہوتی ہے اور بگاڑ پیدا ہو۔ تو اس صورت کا جو علاج تجویز فرمایا اس آیت کریمہ میں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، عجیب و غریب آیت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کی خبر لو، اپنے آپ کی خبر لو، اپنی طرف توجہ دو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی جانوں کی خبر لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے ہو جاؤ اور تمہارے حالات درست ہو جائیں، تمہارے اعمال، تمہارے اخلاق، تمہارے عقائد درست ہو جائیں، تو جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یا غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم درست ہو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو آخرت میں تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں گمراہ ہوا تھا یا فلاں نے غلط کام کیا تھا، تو اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، تم سے سوال ہوگا تمہاری اپنے اعمال اور اخلاق کے بارے میں۔ لہذا پہلی فکر، سب سے زیادہ فکر وہ اپنی جان کی کرو، اپنے آپ کی کرو کہ تم صحیح ہو جاؤ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع بن جاؤ، اپنی فکر کرو۔ آج ذرا سا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کے حالات کو درست بنانے کے لیے کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کتنی جماعتیں، کتنی تنظیمیں، کتنی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، کتنے ادارے، کتنے درسگاہیں، کتنے علماء، کتنے داعی، کتنے مبلغ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی تعداد جمع کی جائے، اعداد و شمار جمع کیے جائیں، تو یقین ہے کہ ساری تاریخ اسلام میں اتنی تعداد جماعتوں اور انجمنوں اور اداروں کی کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ اس دور میں۔ لیکن دیکھو کہ نتائج کے اعتبار سے اگر دیکھو تو جماعتیں بھی ہیں، انجمنیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، درسگاہیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، لیکن جو سیلاب بہ رہا ہے، ابھر رہا ہے دنیا کے اندر بے دینی کا، الحاد کا، اس سیلاب کے اندر کوئی واضح رکاوٹ نظر نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری کوششیں الا ماشاء اللہ بعض کا استثناء کر کے ساری کوششیں ایسا لگ رہا ہے کہ بیکار جا رہی ہے۔ جو زندگی کا پہیا جس ڈھب پر گھوم رہا تھا وہ گھوم رہا ہے،
نئی نسل جس طرح بے دینی کی طرف بڑھ رہی تھی وہ بڑھ رہی ہے بغیر حالات میں کوئی نمایاں انقلاب نظر نہیں آتا باوجود اس کی جماعتوں اور انجمنوں اور تبلیغوں. اس کی وجہ بنیادی وجہ اگر ہم غور کریں, میں اپنی ذات کے اوپر غور کر کے دیکھتا ہوں تو بنیادی وجہ در حقیقت یہ ہے, اور شاید کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا, کہ الا ماشاء اللہ چند مستثنیات کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر حالت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اصلاح کا علم لے کر کھڑا ہوتا ہے, اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے, تو اس کی فکر اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرے سے ہو. وہ یہ علم لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح لے کر کرنے چلا ہوں, دوسروں کو درست بنانے چلا ہوں, دوسروں کو میں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں, جس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو بے فکر ہے کہ مجھے تو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں, میرے اندر کوئی خرابی موجود نہیں, دوسروں میں خرابی ہے, لہذا دوسروں سے اپنی اصلاح کی کوشش کا جدوجہد کا آغاز کرتا ہے کہ میں دوسروں کو درست کروں, اور اپنے آپ سے, اپنی ذاتی بیماریوں سے, اپنی خرابیوں سے بے خبر ہوتا ہے, اس کی طرف بے فکر ہوتا ہے, اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اپنی اصلاح سے تو بے فکر ہے, گویا یہ آسمان سے معصوم, بے گناہ اور بے خطا اور بے غلطی انسان پیدا ہوا ہے اور وہ دوسروں کی اصلاح کرنے چلا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ دوسروں سے آغاز کرنا چاہتا ہے تو دوسرا بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں اپنے سے کیوں کروں, تم ہی کرو اپنے آپ, اور دوسرے کے تیسرے کے بعد جائے گا وہ بھی خود اپنے آپ سے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, دوسرے کی طرف جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی فکر میں ہے اور کسی کی اصلاح نہیں ہے. اور اس کے برعکس اگر فکر ہوتی اپنی جان کی اصلاح, کہ میرے اندر کیا بیماری ہے, میرے اندر کیا خرابی ہے, میرے اندر کیا نقص ہے, پہلے میں اس کو دیکھوں اور اس کو دیکھ کر پھر میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں. اگر قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس پر ہم عمل کر لیں کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کر لے, تو ایک آدمی اگر اپنی اصلاح کی فکر کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو کم از کم اس پوری امت میں سے ایک آدمی تو ٹھیک ہو گیا. اور جس طرح گاڑی چل رہی ہے اس میں حال یہ ہے کہ سب اصلاح کے لیے کھڑے ہیں اور کسی کی اصلاح صحیح معنی میں ہو نہیں پاتی. تو جو مصلح بن کر نکلتا ہے وہ اپنی اصلاح سے بے خبر ہے. ایک مرتبہ میں کراچی میں ایک ہماری عزیز تھی خاتون, ان کو پیٹ میں کچھ گیس وغیرہ کی شکایت ہوتی تھی, اس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا درد ہوتا, معمولی قسم کا, لیکن دماغ ان کا ہر وقت اس کی طرف لگا رہتا تھا, ہر وقت اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے درد ہو رہا ہے. تو میں ان کو ایک دن ہسپتال لے کے جا رہا تھا, تو لفٹ میں جاتے ہوئے دیکھا تو ایک جگہ ایک فلور سے ایک ایسی عورت ویل چیئر کے اوپر سوار ہوئی جو کسی ایکسیڈنٹ میں اس طرح زخمی ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, دونوں پاؤں ٹوٹ گئے, دونوں کے اوپر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور سینہ جلا ہوا, جلی ہوئی کھال نظر آ رہی. وہ ایسی ویل چیئر کے اوپر وہ عورت داخل ہوئی. تو وہ خاتون جن کو میں لے کے جا رہا تھا وہ چونکہ ہر وقت اپنے درد کی شکایت کرتی تھی, تو میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ ان کو ذرا دیکھیے کتنی تکلیف میں ہے بیچاری, کہ اس کو اتنے پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور سینہ جلا ہوا ہے اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ ان کو دیکھیں گی تو ذرا اپنی تکلیف سے کچھ ان کا ذہن ہٹے گا. تو ایک نظر ان کی طرف ڈالی اور ڈال کر کہنے لگی کہ ہاں بھائی بیچاری کو ایکسیڈنٹ تو ہو گیا, ہڈیاں ٹوٹ گئی, مگر اس کو کم از کم پیٹ میں درد تو نہیں ہو رہا. تو وہ ان کے اپنے پیٹ کے درد کی فکر اتنی تھی کہ ان کے سامنے وہ ایکسیڈنٹ سے زخمی عورت کی بھی کوئی حقیقت نہیں, اس کی بیماری کی بھی کوئی حقیقت, اس لیے کہ اپنی ذات کی فکر پڑی ہوئی. تو بھائی جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بیماری کی فکر دے دے کہ یا اللہ کہ میرے اندر یہ بیماری ہے, وہ دوسروں پر تنقید کرتا کیا پھرے گا, کیسے تنقید کرے گا, دوسرے کی بیماری کیسے اس کو نظر آئے گی. لیکن کیونکہ اپنی بیماری سے ہم غافل ہیں, اس بات سے اس پر بھی تنقید, اس پر بھی تنقید, اس پر بھی تنقید, اس پر بھی تنقید, یہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, اس کے اندر یہ خرابی, اس کے اندر یہ خرابی. بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کیا اچھی بات کہی ہے ایک شعر میں کہ جو اپنی برائی سے بے خبر, کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر,
पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जब अपनी बुराई पर नजर निगाह पड़ी तो दुनिया के अंदर कोई बुरा नहीं लगता, सबसे बुरा तो मैं नजर आता। ये कुरान ये दावत दे रहा है कि आगे बढ़ने से पहले अपनी जान की खबर। दूसरों को क्या कह रहे हो कि वो झूठ बोलते हैं, तुम बोलते हो कि नहीं? दूसरों को क्या कहते हो कि वो रिश्वत खाते हैं, तुम खाते हो कि नहीं? दूसरों को क्या कहते हो कि वो सूद खाते हैं, तुम खाते हो कि नहीं? अपनी फिक्र करो, अपनी जान की खबर लो, आखिरत में तुम्हारे से सवाल होगा, अल्लाह तबारक व तआला की पेशी होगी, उसकी फिक्र कि मेरा मामला क्या होगा, मेरे साथ क्या अल्लाह तबारक व तआला मामला फरमाएंगे, मेरा अंजाम क्या होने वाला। ये काम जिस दिन हमने आपने शुरू कर दिया, याद रखो उस दिन इंशाअल्लाह इस उम्मत की इस्लाह हो गई।